عائشہ نے دوپٹہ سر پر درست کیا اور کھانے کی آخری پلیٹ میز پر رکھی۔ تازہ پکی بریانی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن گھر میں وہ گرم جوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 8:30 ہو رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس کا شوہر فرحان دیر سے آ رہا تھا۔ بھرتے ہوئے وہ بیٹھ گئے۔ اس کی انگلیاں دسترخوان کی کڑھائی کو آہستہ آہستہ چھونے لگیں۔ یہ اس کی روزمرہ کی زندگی کا ایک دردناک تنہائی بھرا حصہ بن چکا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی، نرم یاد دہانیاں، محبت بھرے پیغامات، یہاں تک کہ خاموشی کا علاج، لیکن کچھ بھی کارگر نہ ہوا۔ فرحان ہمیشہ اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ اس کی ترجیحات شادی سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور اس نے اس کے مانوس قدموں کی آہٹ سنی۔ وہ اندر آیا، تھکن سے چور، اس کی ٹائی ڈھیلی تھی اور قمیض تھوڑی سی شکن آلود۔ سلام عائشہ، اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا اور اپنا لیپ ٹاپ بیگ صوفے پر رکھ دیا۔ سلام، عائشہ نے سخت مہری سے جواب دیا۔ کھانا تیار ہے۔ فرحان نے سر ہلایا، ہاتھ دھوئے اور کھانے کی میز پر بیٹھ گیا۔ ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی، جو چمچ اور پلیٹوں کی آوازوں سے زیادہ وزنی محسوس ہو رہی تھی۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا، منتظر اور امید سے کہ وہ کچھ بولے، لیکن وہ صرف اپنی پلیٹ پر توجہ مرکوز کیے رہا۔ فرحان، ہمیں بات کرنی ہے۔ وہ تھوڑا سا اکڑ گیا، لیکن اس بات میں سر ہلائے۔ کس بارے میں؟ عائشہ نے گہری سانس لی۔ ہمارے بارے میں۔ فرحان نے اپنی کنپٹیوں کو رگڑتے ہوئے کہا۔ عائشہ، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ کیا ہم یہ بات کسی اور وقت کر سکتے ہیں؟ اس کا دل بیٹھ گیا۔ یہی تو مسئلہ ہے فرحان، ہمیشہ کوئی اور وقت آ جاتا ہے، لیکن ابھی کا کیا، میرا کیا؟ وہ آہستہ سے بولا۔ عائشہ، میں ہمارے لیے محنت کرتا ہوں، ہمارے مستقبل کے لیے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے دیر سے گھر آنا اچھا لگتا ہے؟ مجھے معلوم ہے تم محنت کرتے ہو، لیکن سب کا کیا فائدہ اگر ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ آخری بار کب ہم نے کھل کر بات کی تھی؟ آخری بار کب تم نے پوچھا کہ میں کیسی ہوں؟ فرحان نے اس کی طرف دیکھا اور ایک طویل عرصے بعد اس کی آنکھوں میں چھپا درد محسوس کیا۔ پشیمانی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ عائشہ نے ایک خوبصورت مسکراہٹ دی۔ یہی مسئلہ ہے فرحان، تمہیں اندازہ نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے ہی گھر میں اجنبی محسوس ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، ایک ایسی خاموشی جو تقریب طے ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری بھی تھی۔ فرحان نے اپنی پلیٹ ایک طرف کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں عائشہ، میں تو یہی سمجھتا تھا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بولی۔ مجھے عیش و آرام نہیں چاہیے فرحان، مجھے تمہاری توجہ، تمہارا وقت، تمہاری موجودگی چاہیے۔ فرحان نے پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم چاہتی ہو کہ میں نوکری چھوڑ دوں؟ نہیں، میں صرف توازن چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم کوشش کرو۔ فرحان نے گہری سانس لی۔ اس کے الفاظ کا بوجھ محسوس کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، جو اس نے ایک عرصے سے نہیں تھاما تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا عائشہ۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ تو پھر مجھے مت نظر انداز کرو۔ اس رات، مہینوں بعد، پہلی بار وہ ایک ساتھ بیٹھے، صرف شوہر اور بیوی کے طور پر نہیں، بلکہ تو ایسے لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ چاہے ان کے رشتے میں دراڑیں آ چکی تھیں۔ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن محبت کبھی آسان نہیں ہوتی۔ محبت توجہ مانگتی ہے، اور بہت عرصے بعد فرحان نے عائشہ کو بھرپور محبت اور توجہ دی۔